نمسکار، آداب۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے ویسٹ بینک کی کہ وہاں پہ کیا حالات ہیں۔ غزہ کے بارے میں تو ہم لوگ لگاتار بات کر رہے ہیں، خبریں بھی آ رہی ہیں، اور پھر اس کے علاوہ جو وہاں پہ ہو رہا ہے اس کو ہم لوگ جان رہے ہیں، لیکن غزہ کے حالات بھی بہت خراب ہو گئے کے ساتھ ساتھ ویسٹ بینک کے بھی حالات بہت خراب ہو گئے۔ لگاتار نئے سیٹلمنٹس بن رہے ہیں، پورے 30,000 نئے سیٹلمنٹس کی بات کی جا رہی ہے۔ 5,000 تو نئے ابھی بنیں گے، لوگوں کو وہاں پہ بسایا جائے گا۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ سیٹلمنٹ پالیسی ہے کیا، آخر کیوں یہ اس قسم کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے؟ آئے دن وہاں پہ سیٹلرز اور پھر اس کے علاوہ ان کے پیچھے آرمی لوگوں کو ہیرائز کر رہی ہے، ستا رہی ہے، ان سے مکان خالی کرا رہے ہیں، کنفسکیٹ کیے جا رہے ہیں، ان کے گھروں پہ بلڈوزر چلائے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد وہاں پہ نئی بستیاں بسائی جاتی ہیں۔ یا پھر یہ بستیاں کیوں بسائی جا رہی ہیں؟ اس میں جو ہے پوری دنیا سے یہودیوں کو لا کے بسایا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ 10,000 اگر آدمی کو بٹھانا ہے تو ایک اتنی بڑی زمین یہ ایکوائر کرتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اس میں اسکول، کالج، فیکلٹیز، اسپورٹ فیسلٹیز، اسٹیڈیم، سوئمنگ پول، پتہ نہیں کیا کیا، اور ساتھ میں جو بنائے جاتے ہیں اس کی وجہ سے اور زیادہ ان کے جو کھیت باغ ہیں وہاں پہ خاص طور سے زیتون کے اولیو پلانٹس جو ہیں 100 سال پرانے، ان کو گرا رہے ہیں، جس کو انہوں نے بڑی محنت سے جنریشن سے اس کو کلٹیویٹ کیا ہے اور بنایا ہے اور رکھا ہے۔ ان کا مین سورس آف انکم بھی ہے۔ کیریکٹر کو شہر کے بدلے دے رہے ہیں، جو عرب کیریکٹر ہے اس کو ختم کر کے وہاں پہ جو سو کالڈ ویسٹرن یورپین کیریکٹر یا ویسٹرن کیریکٹر جیسے کہ بلڈنگ امریکہ یا یورپ میں، ایک بہت بڑی سازش ہو رہی ہے۔ یہ آخر اس لیے ہو رہی ہے کہ تاکہ فلسطینی اسٹیٹ کبھی بن ہی نہ پائے، کوئی وہی نہیں بچے گا بات چیت کا۔ دوسری طرف ساری دنیا یہ کہتی ہے نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ، بات چیت کے ذریعے مسئلوں کا حل ہونا چاہیے، لیکن بات چیت کہاں پہ ہوگی، کیوں ہوگی، کیسے ہوگی؟ یہ بہت بڑی پاپولیشن ہے، 9 ملین پیلسٹینینز پورے ایریا میں۔ غزہ کے اندر بھی وہاں پہ تقریباً 2.3% تو غزہ میں ہے ملین، یعنی 23 لاکھ 24 لاکھ کے قریب۔ پھر اس کے علاوہ وہاں پہ ہے ایسٹ جیروزلم جو ہے، جہاں پہ مسجد الاقصی ہے، وہاں پہ 3.5 ملین یعنی 35 لاکھ کے قریب ہے۔ پھر اس کے علاوہ ویسٹ بینک میں بھی ہے تقریباً کافی 2.5-3 ملین کے قریب ہے۔ بڑی تعداد میں برابر وہاں سے لوگ نکلتے جا رہے ہیں، دوسری جگہ جا رہے ہیں، اور جب 67 کی وار ہوئی تھی اس وقت بھی کافی لوگوں نے چھوڑ دیا تھا۔ حالات اتنے برے ہیں کہ رہنا مشکل ہو گیا ہے وہاں پہ لوگوں کے لیے۔ جس طرح سے غزہ کے اندر یہ کر رہے ہیں، اسی طرح سے ویسٹ بینک میں بھی ان کے جو ہاسپٹلس ہیں، سویلین اسٹرکچرز ہیں، ان کو ڈیمیج کر رہے ہیں۔ وہی سیم پالیسی یہاں پہ بھی اڈاپٹ کر رہے ہیں، یہاں پہ دھیرے دھیرے کر رہے ہیں، اور زمینیں خالی کرانے، نئی بستیاں بنا رہے ہیں۔ یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیوں ایسا مطلب یہ، جبکہ اس کو انترراشٹریہ نیم کے حساب سے یہ انلیگل ہے، اور انٹرنیشنل کورٹ نے کہا ہے کہ یہ بالکل انلیگل ہے یہاں پہ۔ بلکہ یہی نہیں کہا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ سارے سیٹلمنٹ ان کو خالی کرنے پڑیں گے، پورا آکوپائڈ ٹیریٹریز جو ہے یہ انلیگل آکوپیشن۔ یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی فائنڈنگز ہیں ان کے لیے، یو این جنرل اسمبلی کو، جو انہوں نے یہ 2 مہینہ پہلے شاید کیا یا 1.5 مہینہ ہوا ہوگا مشکل سے۔ ان کا ہے کہ یہ انہوں نے پوچھی تھی، اپینین مانگی تھی، اس کے جواب میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے یہ کہا۔ ساری دنیا یہ کہتی ہے، امریکنز بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ آکوپائڈ ٹیریٹریز ہے اور 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کرتے ہیں، اور دوسری طرف امریکہ سے ہی فنڈنگ جاتی ہے ان سیٹلمنٹس کو بنانے کے لیے۔ وہاں پہ جو جوئش لابی ہے، جوئش لابی تو نہیں کہنا چاہیے، زائنسٹ لابی جو ہے، جیسے کہ بہت سی جیوز جو ہے وہ ان سب پالیسیز کے خلاف ہیں، وہاں پہ امریکہ میں بھی ڈیمانسٹریشن کر رہے ہیں۔ لیکن جو زائنسٹ پروجیکٹ ہے اور یہ جو اس کو سپورٹ کرتی ہے، وہاں پہ جو زائنسٹ لابی ہے وہ اتنی پاورفل ہے جس کی کوئی نہیں۔
زین اسلامی کے علاوہ وہاں پہ جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں وہ بھی کافی بڑے ڈونیشنز ان سیٹلمنٹس کے نام پہ دیتے ہیں، جس میں بہت سے جوئش ہیں اور نان جوئش بھی۔ سیٹلمنٹ کے اندر وہاں پہ بہت سے پروڈکٹ بھی بنانے لگے ہیں اسرائیلی، جو تمام دنیا میں ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا ایکسپورٹ اب بند ہونا چاہیے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ وہاں پہ ریگولر سینکشنز لگنے چاہیے، کوئی سینکشن نہیں چند انڈیویجول کے لیے سینکشنز لگا دیے گئے، باقی سب ویسے ہی کام چل رہا ہے۔ یورپین یونین بات کر رہی ہے کہ کچھ سیریس اسٹیپس لینے کی ضرورت ہے۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ جہاں تک عربوں کا سوال ہے، اب عرب پوری طریقے سے اسرائیل کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ اس میں دکھانے کے لیے عرب لیگ اور اسلامک کانفرنس آرگنائزیشن ایک آدھ ریزولوشنز بیچ بیچ میں پاس کر دیتی ہے، اس پہ کوئی وہ نہیں ہوتا، زور دیا جاتا کہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ یہی نہیں بلکہ عرب دیشوں کا ٹریڈ بھی لگاتار بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ان دیشوں میں بھی اسرائیل کا سامان آپ کو مل جائے گا جو دیشوں نے ابھی ابراہم ایکارڈ کو جوائن نہیں کیا یا اسرائیل سے اپنے سمبند نہیں بنائے، ان دیشوں میں بھی آپ کو اسرائیلی سامان آ جاتا ہے، یو اے ای کے تھرو اور دوسرے بہت سے مادھیم سے ان کے تھرو جاتا ہے۔ اب تو بحرین بھی لیگلی بھی وہاں آ جاتا ہے، پھر وہاں سے دوسری جگہ چلا جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ جو مسئلے ہیں، نئے سیٹلمنٹ جو ہے وہ اسرائیل کا کہنا یہ ہے کہ فلسطینی تھریٹ ہے، بتائیے وہ اپنے گھر میں ہیں، اپنی بستی میں ہیں، اپنے شہروں میں ہیں، وہ کہتے ہیں ان کو سیٹل تھریٹ ہے، اس لیے ہم نئے سیٹلمنٹس اور بنائیں۔ آخر یہ سب بیسیکلی جو پالیسی ہے وہ جو ہے وہ ہے گریٹر اسرائیل بنانے کی، کہ کر دو وہاں پہ رہنے والوں کے لیے کہ ان کو فائنلی وہ جگہ چھوڑنی پڑ جائے، جسے غزہ میں کر رہے ہیں۔ لیکن یہ فلسطینی کہاں جائیں گے؟ یہ کہیں نہیں جا رہے ہیں، یہ کہنے ہم یہیں مریں گے، اب نہیں جائیں گے چھوڑ کے، وہ مر بھی رہے ہیں۔ آئے دن نئے سیٹلمنٹس، آئے دن نئی بستیاں بنی، اب غزہ میں بھی نئے سیٹلمنٹ بنانے کی بات شروع کر دی انہوں نے۔ خیر وہ الگ مسئلہ ہے، ہم لوگ کبھی بات کریں۔ گریٹر اسرائیل ویسٹ بینک کو، ہمارا فوکس ویسٹ بینک پہ ہے۔ ویسٹ بینک کو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو ایریا ہے یہ ان کا بیبلیکل لینڈ ہے، جہاں پہ ان کے پہلے بھی بتا چکے ہیں، ان کے رسول، ان کے پروفٹ، ان کے بادشاہ وہاں پہ رول کرتے تھے، اس لیے اس جگہ کو نہیں خالی کریں گے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ سیٹلمنٹ اللیگل نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ ہماری زمین ہے، ہم اپنی زمین خالی کرا رہے ہیں ان سے، یہ اسرائیل ہے، پورا اسرائیل۔ اب وہ یہ بات کرنے لگے، گورنمنٹ جو بات کر رہی ہے کہ یہ کوئی آکوپیشن نہیں ہے ویسٹ بینک میں، ہم نے خالی کرائی ہے ان سے 1967 کی وار میں۔ تو مطلب یہ ہے کہ کوئی ٹو اسٹیٹ سلوشن یا کوئی اس قسم کی کوئی بات نہیں اب ہوگی۔ اپنی زمین ہے ان کی، وہ جو جی چاہے کریں، جیسے جی چاہے رکھیں۔ یہاں پہ جو اب پیلسٹینینز جو ہیں یہ اللیگل سیٹلر ہو گئے ہیں ان کی نظر میں، ان کو ہم وہ اللیگلی جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو اپنی زمین سے ہم باہر نکال دیں۔ اصل میں پوری دنیا کی ان کو سپورٹ ہے، عربوں کی بھی ہے، اور عرب خاموش ہیں اور خاموشی سے الاؤ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ ہے کہ یورپ اور امریکہ سے پیسہ، سپورٹ، ویپن، سب کچھ ان کو مل رہا ہے۔ اب دوسری طرف یہ بھی ہے کہ وہ ایسٹ یروشلم کا بھی مسئلہ ہے، وہاں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھی کیریکٹر بدل رہے ہیں، اس کا بھی شہر کا یورپنائز کر رہے ہیں، یورپین، بیکاز اسرائیلیوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ ویسٹرن سیولائزیشن کا پارٹ ہے، یعنی نکل کے یہاں سے گئے ہیں اور ویسٹرن سیولائزیشن ان کی مین بن گئی۔ بہرحال یہ ان کی بات سوچ ہے، اور وہ کہتے ہیں اس لیے یہ یورپ اور امریکہ کا فرض بھی ہے کہ وہ ان کو سپورٹ کریں، اور ان کے جو انٹرسٹ ہے اس ریجن میں اس کی وہ حفاظت بھی کرتے ہیں، تو اس لیے یہ ان کا دائتو بن جاتا ہے ان کو سپورٹ کرنا، وہ لوگ کر بھی رہے ہیں، اور اسرائیل بہت ان کے انٹرسٹ کو سپورٹ کرتا ہے۔ ہت پہ ہم کبھی اور بات کریں گے کہ کیا ہت ہے، مینشن تو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، بیسیکلی تیل اور گیس اور یہی سب چیز۔ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ رائٹ ونگ گورنمنٹ ہے، اس کو کہتے ہیں بہت فائر ریٹ گورنمنٹ ہے۔ نتنیاہو صاحب کو کہا جاتا ہے کہ یہ سینٹرسٹ ہے،
ارے بھیا یہ کون رائٹسٹ ہے وہاں پہ، کون فار رائٹسٹ، پتہ ہی نہیں چل رہا، سب ایکسٹریمسٹ ہیں، سب ملیٹنٹ ہیں وہاں پہ. جو ان کے دو منسٹرز ہیں وہ تو اور ہی قسم کی بات کرتے ہیں، خاص طور سے بن اعتمار بن گویر جو کہ ان کے وہ ہیں نیشنل سیکیورٹی منسٹر ہیں. وہ آئے دن جیروزلم میں الاقصی ماسک کے اندر چلے جاتے ہیں جوتا پہن کے، وہاں پہ جو نمازی ہوتے ہیں ان کو دھکا دیتے ہیں، ان کے ساتھ کے لوگ ان کو نماز نہیں پڑھنے دیتے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ایک سینگاج بنائیں گے اسی کمپاؤنڈ میں. بلکہ یہی نہیں، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اس کا پورا پریسر ہے یعنی کمپاؤنڈ جو ہے اس کا 60% وہ لینے کی بات کر رہے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مسلم دیش میں بہت زیادہ اپوزیشن ہوگا یا کوئی بڑا ڈیمونسٹریشن ہوگا یا کہیں کوئی گورنمنٹ فی الحال تو نہیں نظر آتی کہ جنتا نکل پڑے گی اور گلا دیں گے، کسی کو کوئی فکر نہیں، سب اپنے اس میں مست نظر آتے ہیں. اب یہ ہے کہ پھر ایک اور ان کے منسٹر ہیں سموسٹرچ، وہ وہ بھی یہی بات کرتے ہیں، وہ فائنانس منسٹر ہیں، وہ پیسہ دے دیں گے ان لوگوں کو اس طرح کے سیٹلمنٹ بنانے کے لیے. اب یہ ہے کہ یہ وہ اس کو بھی جیروزلم کو بھی وہ کہتے ہیں یہ بیبلیکل لینڈ ہے. جیروزلم جو ہے خاص طور سے ویسٹ پہ تو ان کا پہلے سے قبضہ ہے، اسرائیل بنتے ہی انہی نے قبضہ کر لیا تھا، جبکہ جو پرانا یو این پارٹیشن کے حساب سے جیروزلم کو انٹرنیشنل سٹی بنانا تھا. لیکن وہ کیونکہ ویسٹ بینک میں کر لیا تو فوراً سب نے ان کو کنڈون کر دیا اور کہا اچھا ایسٹ جیروزلم پیلسٹینین کے پاس ہے، ان کے پاس تھا. جارڈن نے اس پہ قبضہ کیا تھا، اس کے اوپر ان کی فوج آ گئی تھی تو اس لیے اب یہ ان کے پاس رہے گا، یہ مسئلہ سیٹل ہو گیا. اب انٹرنیشنل سٹی نہیں بنے گی یہاں پہ پیلسٹینین. دیکھیے کتنے خوبصورتی سے انہوں نے کام کیا، ویسٹ پہلے لے لیا، اب ایسٹ کو تو ان کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے ہی. اور یہاں پہ ان کے یروشلم میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو مسجد ہے وہاں پہ یا وہ جو پریسر ہے اس کے نیچے ہیکل سلیمانیہ یعنی حضرت سلیمان کا مندر ہے، کہیں کہہ رہے ہیں کہ کنگ ڈیوڈ کا مندر ہے یعنی حضرت داؤد کا وہاں پہ مندر وہ بتا رہے ہیں. اور وہ اس کے یہ کھدائی بھی کی ہے انہی نے، اور وہاں پہ وہ ڈوب ہے. اب ان کو مل بھی گیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں وہیں پہ وہ بنائیں گے. اب ان حالات کے بیچ میں کہیں سے مدد تو پہنچ نہیں رہی، ہیومینیٹیرین ایڈ بھی نہیں پہنچ رہی، اور ویسٹ بینک کے الگ حالات لگاتار بدلتے چلے جا رہے ہیں. ارے کس طریقے سے ہوگا، کہاں سے ان کو ہوگا، یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا بتانے کا. لگاتار پیلسٹینین ڈسپلیسڈ ہو رہے ہیں ویسٹ بینک سے، یروشلم سے، ان کے جگہوں پہ نئے بستیاں بسائی جا رہی ہیں. اور یہ ہے کہ اب مسئلہ حد سے زیادہ بگڑ گیا ہے، اور وہاں کے اوپر حالات کنٹرول سے باہر ہوتے جا رہے ہیں. جس طرح کے حالات ہو رہے ہیں اس طرح کے لگتا ہے وہاں پہ بھی آنے والے وقت میں حماس جیسے جو ملیٹنٹ گروپ ہیں جن کو کہ امریکہ اور یورپ نے آتنکوادی گھوشت کیا ہے، وہ وہاں پہ ایمرج بڑی تعداد میں ایمرج کرنے کی. چھوٹے موٹے گروپس تو آلریڈی ایمرج ہو چکے ہیں، چھوٹے چھوٹے پاکٹس میں ہیں جو نہیں. فلسطینیوں کے پاس وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں اس کے علاوہ. ڈیمانسٹریشن پروٹیسٹ کرو تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا انترراشٹریہ. امریکہ نے اور یورپ کے دیشوں نے اس کو حماس کو تو آتنکوادی گھوشت کر دیا، مگر اسرائیلی آرمی نے جو 40,000 لوگ مارے ہیں اس کو ویپن دیے جا رہے ہیں. سینکشن تو بہت بات کی بات ہے، $20 بلین کی یو ایس اے کا پیکج بنایا گیا جس میں زیادہ تر ویپنس سپلائی ہوگی. وہ یہ کہہ رہے ہیں گولن ہائٹس جو اسرائیل کا جو اسرائیل نے جو ان سے لیے اس کا ایک بڑا پارٹ ہے سیریا سے، وہاں کے اوپر بھی وہ سیٹلمنٹس انہوں نے کافی بنائے رکھے ہیں. بے انتہا خوبصورت جگہ ہے وہاں پہ، تمام دنیا کے ٹورسٹ جاتے ہیں اسکیئنگ کرنے کے لیے جاڑے میں، اور اس کے علاوہ بھی وہاں پہ ان کا قبضہ ہے. یعنی یہ ہے کہ گریٹر اسرائیل اب وہ چاہتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے بنا لے. امریکن پاور کا ڈکلائن ہو رہا ہے، اس سے پہلے وہ چاہتے ہیں کہ بن جائے، یہ بیسٹ موقع ہے. اور پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اس وقت جو حکومت ہے وہاں پہ پریزیڈنٹ بائیڈن کی
وہ خود ہی اپنے کو کہتے ہیں کہ وہ کرسچن زائنسٹ ہیں. وہ کہتے ہیں زائنسٹ بننے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ جیو کو، وہ کرسچن زائنسٹ اپنے کو کہتے ہیں، اور وہ پوری طریقے سے اسرائیل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. انہیں نے ہمیشہ اسرائیل کی خدمت کی ہے، پورے ان کا جو پولیٹیکل کیریئر رہا ہے. اور اسرائیل چاہتا بھی ہے کہ جنگ کا وستار ہو ایران، اور موقع اچھا ہے ایران اور جو ایران کے سہیوگی دل ہیں، جن کو ملیٹنٹ آرگنائزیشنز یا گروپس آپ کہہ لیجیے، جیسے حماس، ہوتی، حزب اللہ، ان سب سے بھی نپٹ لیا جائے. کیونکہ اگر وار کا وستار ہوگا تو امریکہ کو بھی جوائن کرنا پڑے گا. امریکہ اور یورپ کی مدد سے ان پہ ان کو ہرایا جا سکتا ہے. یہ ان کے چند پلانس ہیں جس کو میں نے بتایا. کہاں تک کامیابی ملے گی یہ وقت بتائے گا. فی الحال تو یہ لگاتار اپنے منصوبوں میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں. ان کو کوئی فکر نہیں کہ کتنے لوگ مر رہے ہیں، کیسے، کہاں مر رہے ہیں. ایسٹ یروشلم، ویسٹ بینک، غازہ، تینوں جگہ انہوں نے پھیلا دیا ہے، اور تھریٹ یہ بات بلیم کر رہے ہیں ایران کو، حزب اللہ کو، ہوتی کو، اور خود فلسطینیوں کا دمن ہو رہا ہے. اور ان کے ساتھ جو حالات ہیں سب، ہم آپ کے آبھاری ہیں. آپ نے سمے نکال کے اس کو دیکھا. اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اور آگے بھی پروموٹ کیجیے. آپ سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آگے بڑھائیں. آپ کا بہت بہت دھنیواد.